میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اب یہ وقت کسی تقریر کا نہیں اور مجمع بھی آدھے سے بھی کم رہ گیا میرے خیال سے، اور یہ جلسے، یہ جلوس، یہ دینی مجلسیں کس لیے ہوتی ہیں؟ آج حالات بہت خراب ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، تو یہیں سے ہی قانون توڑا جا رہا ہے۔ یہ محفلیں وہ ہیں کہ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ فرشتے ایسی محفلوں میں آیا کرتے ہیں، لیکن یہ گناہوں کی کثرت منع کرنے کے باوجود تصویریں بنانا، تصویر کا حکم علماء بیان کرتے ہیں۔ تصویر سے بچنے والوں نے تو حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماضی قریب میں ایسی ذات گزری ہے کہ آپ نے حج کو ملتوی رکھا۔ حج فرض ہے، حج کو ملتوی رکھا، اور اللہ نے وہ راہ نکال دی کہ یہاں کی گورنمنٹ نے بھی اجازت دی اور وہاں کی گورنمنٹ نے بھی، اور بغیر تصویر کے، یعنی بغیر پاسپورٹ کے، حضرت مفتی اعظم اور ان کے ہمراہ کچھ لوگ بغیر تصویر کے انہوں نے حج وہاں کی حاضری دی، حرمین شریفین کے۔ اب یہ بات میں بھی سنتا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے، مگر جب مجھے یہ معلوم ہوا یہ واقعہ جو ہے گنیز بک میں ریکارڈ ہے، تو ذرا سوچیں کہ جب اللہ کا بندہ اس کے حکم پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسی راہیں آسان کرتا ہے۔ تو آج ان حضرات نے تو یہ کیا، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ قدم اللہ کی نعمت۔ ہمارے جسم میں نہ جانے اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں کہ اس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری نعمتیں الگ، یہ زمین بھی نعمت، آسمان نعمت، چاند سورج نعمت، ندی نالے یا آبشار، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں اسی کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو نعمت پر شکر ہے، ہر نعمت پر شکر ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو فرمایا کہ جو سانس اندر جاتی ہے، ہر نفسے کے درومی آیت ممد حیات است، جو سانس اندر جاتی ہے وہ زندگی بخشنے والی ہے، اور وہ چوں برمی آیت، وہ بھی جو باہر آتی ہے وہ بھی فرحت بخشنے والی ہے۔ پس در ہر نفس شکر رحمت موجود است،
کہ ہر سانس میں ایک نعمت اللہ کی نعمت موجود ہے اور ہر نعمت پر شکر ہے. تو ذرا سوچو کہ ہم سانس جو لیتے ہیں اسی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی. تو یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے. تو اب ہاتھ سے اور نعمت پر کیا ہے؟ شکر. اور شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر ایک جلسہ ہوا، مشائخ کی ایک مجلس ہوئی اور اس میں ٹاپک تھا شکر. شکر پر گفتگو ہونا تھی، شکر کی تعریف ہونا تھی کہ شکر اصل میں کیا ہے. تو اس میں بڑے بڑے مشائخ اکٹھا ہوئے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے جنید تم بھی چلو. بچپن تھا، نوعمری تھی، لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی کچھ شکر پر بولو، تم بھی شکر کی تعریف بیان کرو. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوعمری میں جو شکر کی تعریف کی وہ یہ کہ اللہ نے بندے کو جو نعمت دی ہے وہ اس کی نافرمانی پر خرچ نہ ہو. کتنی جامع یہ تعریف ہے. بس سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ نے ان ہاتھوں سے جن کاموں کے کرنے کی اجازت دی ہے وہ کر رہے ہیں تو شکر ہے، اس کے خلاف کر رہے ہیں تو ناشکری ہے. اب یہ تصویر کشی ان ہاتھوں سے، یہ ان ہاتھوں کی ناشکری ہے اور اس پر پکڑ ہو جائے، ہاتھ لنجے ہو جائیں، فال مفلوج ہو جائے آدمی تو کیسے کرے گا؟ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے. اس سے وہ مناظر دیکھے جائیں جس کو دیکھنے کی اجازت ہے اور نابینا ہو جائے، نور چھن جائے تو کیا کرے گا؟ ہوتا نہیں ہے ایسا، ہو جائے تو کیا کرے گا؟ دنیا چونکہ دار العمل ہے، دار الجزا جو ہے وہ آخرت ہے. یہاں آپ کو نیکیاں کرنے کے لیے آپ کو مہلت دی گئی ہے. تو عزیزان گرامی، ان نعمتوں پر شکر کرنا سیکھیے اور ان مجلسوں کی قدر کیجیے. یہ آپ کچھ اکٹھا کرنے آتے ہیں، یہاں کچھ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے آتے ہیں، لیکن یہاں بھی آج نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں. یہ مجلسیں ایسی ہیں کہ یہاں بیٹھے آدمی تو اچھی نیت لے کر آیا ہے، بیمار ہے تو تندرست ہو جائے. مصیبت آنے والی ہے، یہاں آیا تو اس کی مصیبت دور ہو گئی، آنے والی بلا جو ہے وہ ٹل گئی. نہ جانے کتنی رحمتیں ہیں. اور یہ فارغین، ان کو بھی چاہیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں، ان کی تصویر بن رہی ہے، ان کو بھی چاہیے. یہ تعلیم دینی درسگاہ سے نکل رہے ہیں تو ان پر اس کا اثر ہونا چاہیے. کل کو یہ ہے مسجد میں امامت یا لوگوں کی قیادت، تو قیادت سچی ہونا چاہیے. قائد کو دین کا قائد جو ہے اس کو دین احکام شرع کا پابند اور اس کا لحاظ و پاس اس کی طبیعت میں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق توبہ عطا فرمائے. توبہ بہت محبوب عمل ہے. توبہ ایسا ہے، توبہ کا کرنا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کا کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. بس میں اپنی بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا اور آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. وقت کافی ہو چکا ہے اور مجھے بھی سفر کرنا ہے. اللہ تعالی
آپ کی اس بزم کو، اس مجلس کو قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام شرع کا لحاظ و پاس ہمارے اندر پیدا فرما دے، گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کا خوگر کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔